دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ دور حاضر میں سب سے بڑا ناسور پورنوگرافی ہے، جس کا ابھی تک کوئی بھی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن بدن اس انڈسٹری میں وسعت کیوں آتی جا رہی ہے اور سینکڑوں نوجوان لڑکیاں پورنوگرافی کی اس دلدل میں کیسے دھنستی جا رہی ہیں، اور فوج فلموں کی شوٹنگ کے پہلے دن لڑکیوں سے کیا کچھ کروایا جاتا ہے، ایک نئی لڑکی کو کس طرح سیکس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، اور ایک پورن ایکٹریس سے ایک دن میں کتنی سیکس ویڈیوز شوٹ کروائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پورنوگرافی کا آغاز کیسے ہوا، لہٰذا یہ تمام تر فیکٹس جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ قدیم مصری تاریخ سے بھی بہت زیادہ پرانی ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں سے بھی پہلے اس کا وجود موجود ہے۔ لیکن اس گھنونے کام کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا، اور اس کا سب سے پہلا استعمال صلیبی بادشاہوں نے بطور ہتھیار کے کیا۔ دوستو بات کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار تھے۔ اسلامی افواج ہر میدان میں صلیبی طاقتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھیں۔ صلیبیوں کی سوچ کا نقطہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمانوں کی فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور اس موقع پر صلیبی فوج کا سپہ سالار رونالڈ بہت زیادہ افسردہ ہوا۔ اس نے ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا، اور اس میٹنگ میں صلیبی فوج کا موازنہ بہادر مسلمان جنگجوؤں کے ساتھ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر خدائے برتر کے سامنے سجدوں میں روتے ہیں، اور دن بھر میدان جنگ میں دشمنوں کے بخیے ادھیڑتے ہیں، اور یہی جذبہ ایمان انہیں بلا خوف و خطر میدان جنگ میں لڑنے اور دنیاوی لذت پرستی سے کوسوں دور رہنے میں مدد دیتا ہے اور انہیں بہادر جنگجو بناتا ہے۔ جبکہ صلیبی افواج کے سپاہی رات بھر شراب اور فحاشی کی محفلوں میں ڈیرے جمائے رکھتے ہیں، اور انہی رنگ رلیوں کی وجہ سے موت کا خوف انہیں میدان جنگ میں زیر کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں مسلمان جنگجوؤں کی زبانوں سے نکلنے والی اللہ اکبر کی صدائیں صلیبی افواج کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھیں، کیونکہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کی وجہ سے میدان جنگ پر مسلمانوں کا رعب و دبدبا کسی کالے بادل کی طرح چھا جاتا اور مسلمان جنگجوؤں کے لہو کو گرما دیتا۔ مسلم اور صلیبی افواج کے موازنے کے لیے منعقد ہوئی اس میٹنگ میں ہرمن نامی ایک افسر بھی شامل تھا، جس نے صلیبی تاریخ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچایا، اور یہ نہایت شاطر اور ذہین شخص تھا، جس نے مسلمان اور صلیبی جنگجوؤں کی نفسیات کو زیر غور رکھتے ہوئے ایک نقطہ اجاگر کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ایک فحاشی اور عیاشی پسند ذہنیت رکھنے والا وجود کبھی بھی میدان جنگ میں دشمن کو کھڑے ہو کر للکار نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تمام تکنیکی اور جرری صلاحیتیں عیاش پرستی اور خود لذتی کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر میں بات کروں مسلم افواج کے جنگجوؤں کی، تو ان کی فوج کا ایک تہائی حصہ نوجوان سپاہیوں پر مشتمل ہے جو خود لذتی اور عیاش پرستی سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اور اگر بات کروں بقیہ ماندہ مسلم فوج میں شامل شادی شدہ جنگجوؤں کی، تو وہ بھی ایک خاص حد میں رہ کر اپنی ازدواجی زندگی نبھاتے ہیں اور مذہب کے نام پر مر مٹنے کو ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ اگر ان میں جنسی بھوک اور لذت کو پیدا کر دیا جائے تو ان کی سوچ اور نظریات کو یکسر بدلا جا سکتا ہے، اور اگر یہی سازش تمام تر امت مسلمہ پر آزمائی جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہرمن کی اس پیشکش پر رونالڈ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ہم بیشتر مرتبہ مسلمان افواج میں خوبصورت لڑکیاں بھی شامل کر چکے ہیں، لیکن مسلمان جنگجو ان کی طرف ذرا سی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دوستو یہ وہ سنہرا دور تھا جس میں مسلمانوں نے دنیا کے چپے چپے پر 1000 سال تک بلا خوف و خطر حکومت کی، اور اسی جذبہ ایمانی کی رمق کو دیکھ کر بہت سی خوبصورت لڑکیاں صلیبی حمایت چھوڑ کر مسلمانوں کے چاہنے والی بن گئیں۔ لہٰذا اس وجہ سے تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہرمن نے جوابی طور پر رونالڈ کو بتایا کہ جب تک کسی چیز کا آپ کے اندر تصور موجود نہ ہو تب ایسی باتیں کرنا قبل از وقت ہوتا ہے، اور بنا کسی کوشش کے کامیاب ہونا محض ایک خیال ہوتا ہے۔ اور ہرمن نے مزید یہ کہا کہ ہمارا مقصد مسلمان جنگجوؤں کی زندگیوں میں خود لذتی اور حسین لڑکیوں کی روش کو پروان چڑھانا ہے، جسے یہ مسلم جنگجو اپنے آپ کو بنا کسی سمجھ بوجھ کے ہمارے حوالے کر دیں گے۔
اور ہم جی بھر کر ان کی زندگیاں تباہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری خود ساختہ ایجاد ہوگی۔ دوستو، اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ کچھ جنگجو رات کو لشکر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور انہیں جنس پرستی کی باتیں کرتے ہوئے بھی سنا گیا ہے۔ سلطان نے اس بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا اور خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیس بدل کر اپنے دشمنوں سے ملاقات کرنے کے سینکڑوں واقعات آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بھیس اور آواز بدلنے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد جب صلیبی کمانداروں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان میں سے ایک کماندار سے پوچھا کہ رات کے وقت جب تم نے ایک شخص سے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں تو بتاؤ وہ کون تھا؟ صلیبی بولا، جناب وہ ایک عربی تاجر تھا۔ تو اس بات پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تو میں خود تھا۔ یہ بات سنتے ہی صلیبی سلطان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، مسلمان سپاہیوں کی کچھ اور شرمناک حرکتوں کو دیکھ کر جب سلطان نے ان کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان فوج کی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر بہروپیوں کا ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی فحش تصاویر ہیں اور وہ نوجوان مسلم جنگجوؤں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ ان تصویروں میں اس فحش انداز سے منظر کشی کی گئی تھی کہ جنہیں دیکھتے ہی کوئی بھی نوجوان خود لذتی کا شکار ہو سکتا تھا اور جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے جنون کی حد تک جا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ سلطان کو شہر میں اور بھی کئی جگہوں پر ایسے ہی کہبہ خانوں کے قائم ہونے کی بہت سی اطلاعات ملنے لگی۔ اس کے علاوہ سلطان کو یہ بھی پتہ چلا کہ شہر میں قائم ان کہبہ خانوں میں برہنہ عورتوں کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے تمام جنگی پیش رفت روک دی، جبکہ پورنوگرافی کے اس گھٹیا کام کے خلاف محاذ کھول دیا اور ایک ولولہ انگیز تقریر میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے۔ دشمن ہماری طاقت کا اندازہ بخوبی لگا چکا ہے، لہٰذا اب وہ ہمارے سامنے آنے کی جرت کبھی نہیں کرے گا، لیکن اب ہمارا دشمن ہمارے کرداروں پر حملہ آور ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ جنگ میدان میں ہی ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو قوم فتح یاب ہونا چاہتی ہے اس کا اپنے کردار پر غالب رہنا لازم ہے۔ دوسری طرف ہرمن اپنی چالاکی کی وجہ سے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں غالب رہتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے شاہتر دماغ کے عجیب ہتھ کنڈوں نے صلیبیوں کی مردہ ہو چکی صلاحیتوں میں نئے سرے سے جان ڈال دی، اور ہرمن نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کے مصوروں اور نقوش و نگار بنانے والے ماہر ترین ہنرمندوں کا استعمال کیا اور ان شرمناک تصویروں کو مسلم نوجوانوں تک جوں کے توں پہنچا دیا، اور بعد میں صلیبیوں نے اس ناسور کا چرچا اپنی کتابوں میں زور و شور سے کرنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی وفات پا گئے اور صلیبیوں کی چالاکیاں بھی جواب دینے لگیں، لیکن بہت زیادہ شاہتر دماغ رکھنے والے صلیبی فوجی افسر ہرمن کی لکھی گئی فحش تحریروں نے مسلمان نوجوانوں کو تباہ کر دیا۔ دوستو، یہ تو تھا پورنوگرافی کا تاریخی احوال کہ کس طرح اس ناسور نے آج کے اس دور تک رسائی حاصل کی، لیکن اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک فحش ایکٹریس سے پورن فلم کی شوٹنگ کروائی جاتی ہے۔ دوستو، پہل تو پورنوگرافی محض جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی رہی، لیکن بعد ازاں پورن انڈسٹری نے ایک ایسا جنسی طریقہ بھی متعارف کروایا جو براہ راست ایڈز، کینسر اور خطرناک بیماریوں کا موجب بننے لگا، جسے آج کے دور میں اورل سیکس کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق منی کے ساتھ ایک زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے جس کے اگر چند باقیات بھی منہ میں رہ جائیں تو یہ کینسر اور ایڈز جیسی خطرناک بیماریوں کو جنم دے دیتا ہے، جن کا علاج بہت مہنگا اور نایاب ہے، جس سے متاثرہ مریض آہو بکا کرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اورل سیکس کے شوقین حضرات اپنا شوق پورا کرنے سے پہلے اس کے سنگین نتائج کے بارے میں ضرور آگاہ ہوں۔ پورن شوٹنگ کے بعد ایکٹریس کے منہ میں ایک سپرے کیا جاتا ہے جو ایکٹریس کے منہ میں لگے ہوئے زہریلے مادوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انٹرنیٹ جو آج کل کے دور میں ہر شخص کے لیے قابل آسائش بن چکا ہے، اور پورن انڈسٹری کے اس قدر طاقتور ہو جانے کی وجہ سے
آج کل کے دور کی خوبصورت ترین لڑکیاں چند پیسوں کے لالچ میں آ کر اس گھٹیا انڈسٹری کی نظر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ان لڑکیوں سے اپنی مرضی کی گھٹیا شوٹنگ کرواتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض ان کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ فحش ایکٹریس میاں خلیفہ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے ایک عام لڑکی سے پورن ایکٹریس بننے کے سفر کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ لبنان کے شہر بیروت میں جنم لینے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ میں شفٹ ہو گئی اور اسی سال اکتوبر میں اس نے پورن فلموں میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہ اب تک انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ایکٹر بھی بن چکی ہے۔ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے پورن انڈسٹری نے اسے حجاب پہن کر پورن فلموں کی شوٹنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا، جو اسے بہت مہنگا پڑا اور مشرق وسطیٰ میں اسے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے 3 ماہ بعد میاں خلیفہ نے پورن انڈسٹری کو خیرباد کہہ دیا۔ اور بعد ازاں BBC رپورٹ میں میاں خلیفہ نے بتایا کہ پہل تو مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی اور میں اس کمپنی میں کام کرنے لگی، لیکن بعد میں مجھے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر مجھ سے فحش فلموں کی ایکٹنگ کروائی جانے لگی۔ اور میاں خلیفہ کے مطابق اسے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ ماڈلنگ میں کام کرنے کے جھانسے میں آ کر میں فحش انڈسٹری میں اس قدر فیمس ہو جاؤں گی کہ ہر شخص میری ویڈیوز کو سرچ کر کے دیکھے گا اور میری اس انٹری کی وجہ سے پورن انڈسٹری لاکھوں ڈالرز کما لے گی۔ حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ فحش فلمیں دیکھنے والے ممالک کی لسٹ میں پاکستان 6 نمبر پر جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب مغربی لوگ فحش فلمیں دیکھ کر اکتا گئے تو انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جسے سلیکون گرلز کہا جاتا ہے، جس میں سلیکون دھات سے اس قدر مہارت سے اس آرٹیفیشل بنائے گئے گرلز کا جسم تراشا جاتا ہے کہ ایک حقیقی اور سلیکون گرل میں صرف سانس کا فرق باقی رہ جاتا ہے، جسے دیکھ کر بہت سے لوگوں کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں اور انہیں جنسی لذت کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے، کیونکہ ان کے مخصوص باڈی پارٹس میں اس طرح کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو حقیقی انداز سے 2 گنا زیادہ جنسی لذت کا باعث بنتے ہیں، اور جنہیں آج کل کی نوجوان نسل بنا سوچے سمجھے استعمال کر رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، جس سے حقیقی تعلقات میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کل کا معاشرہ ان گھٹیا کاموں کی وجہ سے مصنوعی طریقے سے بچے پیدا کرنے پر مجبور ہے۔ تو دوستو، یہ تھے پورنوگرافی سے متعلق تمام نئے اور تاریخی حقائق جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔